بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر، اسے شب قدر بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی بابت میں رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کی تکمیل نزول لیلۃ القدر میں فرمایا۔ اور اس کی اور عظمت بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب، اے سننے والے، تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر رب تعالیٰ نے اس کی عزت اور شان خود ہی بیان فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ ایک جانب 1000 مہینے کی عبادت و ریاضت، اور ادھر لیلۃ القدر میں شب بیداری، لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر میں عبادت، یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی طاق راتوں میں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ کبھی لیلۃ القدر 21ویں شب کو ہوتی ہے، کبھی 23ویں شب کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 اور کبھی 29 کو۔ یہ صرف معتکفین کے لیے نہیں ہے، یا صرف یہ ائمہ اور خطباء کے لیے نہیں ہے، یہ اولیاء اور صوفیاء ہی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان ان راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھے، ان راتوں میں نوافل ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معروض پیش کرے، مالک اتنا کام کرنا مجھ پر تیری توفیق سے ہوا، اللہ اسے قبول فرما، اور شب قدر کی فضیلت مجھے عطا فرما۔ زاری بھی کرے، روئے بھی، اور اپنا حال رونے والا بھی بنا لے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی طلب کرے۔ یہ معتکفین میں جتنا اخلاص ہوگا ان کو بھی یہ مل سکتی ہے، ہر مرد و عورت، مسلمان مسلمہ ان کو بھی مل سکتی ہے۔ ہر کوئی ان راتوں میں فضیلت پانے کی کوشش کرے۔ پوری رات مغرب سے لے کر طلوع فجر یعنی سحری کے ختم ہونے تک یہ لیلۃ القدر کی ساعتیں موجود ہیں۔ اب جتنا اخلاص ہوگا اتنے ہی اللہ کے کرم سے یہ رات حاصل ہو سکتی ہے، اس کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔